سیدنا صدیق کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا. کہا بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تو صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتا محمد الرسول اللہ کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعده خوفهم أمنا. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 يوما. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں ارب ارب درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کے اوپر، اور اللہ رب العزت کی انوار کمی ہو جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبا تابعین، محدثین، ائمہ حدیث، جتنے بھی لوگ آج کے دن تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ رب العزت نے قبول و منظور فرمائے، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرات دی وقار، میرا گزشتہ خطبہ جس کے اندر میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا کہ جو لوگ دین سے محبت بھی رکھتے ہیں، دین سے پیار بھی رکھتے ہیں، دین سے جڑاؤ بھی ہے، تعلق بھی ہے، نفاذ اسلام اگر ان کو دنیا میں ہوتا ہوا نظر آئے، ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہوتا ہوا ملے، تو وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائیں. لیکن انہی لوگوں میں شیطان ان پر اس طرح غالب آتا ہے، ان کو وساوس، ان کو طرح طرح کے مفاد کی طرف، کبھی مفادات کی طرف موڑتا ہے ان کا رخ، اور کبھی ان کے ذہن میں مختلف قسم کے اوہام اور اشکالات کو پیدا کرتا ہے. بہت ساری باتوں کا جواب، بہت سارے اشکالات کو رفع اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی. اپنی بات کو صرف گزشتہ خطبہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس خطبہ کے اندر چند باتیں کروں گا. کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ نفاذ اسلام کی کیا برکات ہیں. جب اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے گا تو اس کی رحمتیں کس طرح ہمارے اوپر اپنا سایہ کریں گی، اور اللہ رب العزت کے اس قانون کی جد و جہد، اس نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کے اندر ہمیں کیسی کیسی عظیم ترین نشانیوں اور عظیم ترین مثالوں کو دیکھنا پڑے گا، دیکھنا ہمارے نصیب میں آئے گا. حضرات دی وقار، گزشتہ خطبہ جمعہ میں جن لوگوں کے حوالے سے ذکر جاری تھا، انہی لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا جو ان کے ذہن میں وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے، یا ان کو شیطان اپنے اس ٹریک سے ہٹنے کے اوپر مجبور کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق داریوں، اپنی ذات، اپنے نسب، اپنے
خالہ، اپنی پھوپھی، اپنے چچا، ان کے تعلق داریوں کے، ان کے رشتوں کی وجہ سے اس انداز سے باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں شیطان یہ بات پیدا کر دیتا ہے، یار وہ بھی تو جٹ ہے، تو بھی جٹ ہے، وہ بھی آرائی ہے، تو بھی آرائی ہے، تیری ذات بھی وہی ہے، میری ذات بھی وہی ہے، اس کی ذات بھی وہی ہے، تو آج اگر اس کا ساتھ نہیں دے گا برادری میں تیری ناک کٹ جائے گی، برادری میں لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے، برادری والے تیرا ساتھ آئندہ اگر تو کسی مشکل کا شکار ہوگا وہ تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ مولوی صاحب تو آج کمزور ہیں، یہ دین کی بات کرنے والا اس کے ساتھ تو پہلے ہی کوئی لوگ نہیں ہیں، اگر آج تو اپنی برادری کا ساتھ چھوڑ کر اس کا ساتھ دینے لگے گا یہ تو ویسے ہی غالب آنے والا نہیں ہے، اور تو اس سے بھی جاتا رہے گا اور برادری کی تعلق داری اس ساتھ سے بھی جاتا رہے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس قسم کی، کیا ان کو مجبوریاں نہیں آئیں؟ کیا ان کے سامنے اس قسم کے حالات پیدا نہیں ہوئے؟ انہوں نے ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، لیکن انہوں نے بالکل ایسے رد کر دیا۔ لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ایمان نے صحیح معنوں کے اندر ان کے سینوں کے اندر گھر کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی بے مثال مثالوں کو چھوڑا ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بیٹے نے سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب ہو کر، جب وہ ایمان کو قبول کر چکا ہے، مخاطب ہو کر کہا تھا، اے بابا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے دیکھا میرا باپ ہے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا، کہا بیٹے تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر تو صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتا محمد الرسول اللہ کا غدار سمجھ کر تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کر دیتا۔ کیا ان لوگوں کے سامنے یہ چیزیں نہیں پیش آئیں؟ ان کے سامنے یہ مسائل، ان کے سامنے یہ چیزیں، ان کے سامنے یہ سارے معاملات یہ ان کے لیے نہیں پیش آئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل وہ قابل تقلید تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کے تحت صحابہ کے ایمان کو رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قابل تقلید قرار دے دیا ہے، اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں، اللہ رب العزت نے اس ایمان کو ردی قرار دے دیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سگی ماں ایمان کو قبول کرنے کے اوپر آپ کے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے۔ تم آج رشتہ داریوں کی بات کرتے ہو، تعلق داریوں کی بات کرتے ہو، آج تم باتیں کرتے ہو جناب اس کی ذات بھی وہی ہے، میری ذات بھی وہی ہے، وہ جٹ ہے میں بھی جٹ ہوں، وہ آرائی ہے میں بھی آرائی ہوں۔ کیا کہا اپنی سگی ماں کو؟ جب ماں نے کیا کہا؟ کئی مرتبہ انسان ماں باپ کی محبت کے اندر تو ویسے بھی پگھل جاتا ہے، اور ماں جب وہ انداز بھی ایسا اپنائے، ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان سینے میں گھر کر چکا ہے، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، بالوں کو بکھیرے ہوئی ہے، کنگھی کو بالوں میں پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتی کیا ہے؟ تو ایمان کو ترک کر دے۔ جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے؟ اے ماں چھاؤں میں آجا کنگھی کر لے، واللہ یا لو کانت لک مئات نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دین ھذا، اللہ کی قسم ہے میری ماں تیری 100 جانیں ہوں یکے بعد دیگرے تیرے وجود سے علیحدہ کر دی جائیں، مجھے یہ بات تو گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کو ترک کرنا گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ایسی عظیم مثالیں پیش کی۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اپنے کائنات کے رب کے دین کے لیے، اور سچی بات یہ ہے اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آج تم کیوں نہیں بیدار ہونے کے لیے تیار؟ ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج سچی بات یہ ہے، یہ بھی باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی، حضرت میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ تو مجھے راستے میں چلتے ہوئے پہچان لیتا ہے، 50 بندوں کے اندر کھڑا ہوا
وہ مجھے آواز نام سے آواز دے کے پکارتا ہے، میں اس کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں؟ وہ تو جناب والا اس نے میری سفارش کی ہے، میرے بیٹے کو سفارش کے ساتھ نوکری لگوایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی وجہ سے دین کے نظام کو چھوڑ دیتا ہے جو تجھے 50 بندوں میں جان لیتا ہے، لیکن نظام کس کا چھوڑ دیتا ہے؟ جو تجھے اس وقت بھی جانتا ہے جس وقت تو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے اور تیری بیوی تیرے دل میں اور تیرے دماغ میں موجود تیرے خیالات کو جان نہیں رہی ہوتی، اس وقت بھی میرا رب، کائنات کا رب جس کے نظام کی بات کر رہا ہوں، وہ تیرے خیالات کو بھی جان رہا ہوتا ہے۔ اور کائنات کے امام، اس کے عطا کردہ قانون اس کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس نے، یہ چودھری صاحب نے تیرے بیٹے کی نوکری سفارش کر کر لگوائی ہے، کل قیامت کے روز جس کی سفارش کے ساتھ تو نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو اس کے نظام کی بات کو ترک کر دیتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اگر ہم آج نظام مصطفیٰ کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے حقیقی معنوں کے اندر کھڑے ہو جائیں اور اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ نفاذ اسلام کی برکات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، تو وہ برکات کیا ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج کیا رونا ہے؟ بڑا میجر جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں، ایک خوف ہے، امن نہیں ہے۔ کل انارکلی کے اندر دھماکہ ہوا ہے، خوف و ہراس۔ اور ویسے بھی ہمارا ملک جو دہشت گردی کی جس لہر سے گزر رہا اور گزرتا ہوا آج یہاں پر آیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو خوف سے کپکپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صرف یہ بم دھماکوں کی بات نہیں کرتا، گزشتہ 2-3 برس تم نے جو کرونا کے خوف سے گزارے ہیں، اللہ رب العزت کے نظام کی برکت کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ رب العزت نے دین کے نفاذ کی برکت یہ عطا کرنی ہے کہ خوف کو پھر امن کے ساتھ تبدیل کر دینا۔ کبھی ہم علماء کو شہید ہوتے دیکھتے ہیں، پشاور کے اندر ہماری جماعت کا بزرگ عالم دین جو اس قدر اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ دین کے علم، دین کی تبلیغ کے اندر مصروف، مولانا عبد الحمید رحمتی رحمت اللہ علیہ، علم حدیث کا ماہر، آج اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ہم آئے روز علماء کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں اور آئے روز اپنے ملک کو دہشت گردی کی طرف اور بدامنی کی طرف اس کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے، اس کو اگر امن ملے گا تو اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کے ذریعے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قانون کو لے کے آئے، اس کی برکات، اس کی عظمتیں، اس کی رحمتیں اس قدر عظیم کہ پوری دنیا سے جرائم کے خاتمے کے لیے اگر دنیا کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ کائنات کے پاس اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج کا دور تمہیں لگتا ہے آج سے زیادہ بدترین دور کائنات نے نہیں دیکھا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے قبل، کفار مکہ کا عالم کیا تھا؟ ایسی بدترین جہالت کا شکار وہ قوم کہ شاید اس کی نظیر آج ہمیں نہیں ملتی ہے۔ طوائفوں نے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے کہ آؤ ہم سے آ کر بدکاری کرو، اور لوگ آج ہم کتنے کو ایسے ابھی بھی موجود ایسے واقعات دیہاتوں کے اندر، چودراہٹوں کے اندر، بیڈیرا شاہی نظام کے اندر، لیکن کتنے کو دیکھتے ہیں آئے روز۔ اور وہاں پر آئے روز یہ معاملہ تھا کہ کسی نے اگر گھوڑا بھی کسی سے آگے دوڑایا ہے
تو اس گھوڑا دوڑانے کے اوپر بھی آگے جھگڑا کیا جاتا، اس پہ بھی قتال کیا جاتا، اس پہ بھی قتل و غارت کی جاتی۔ شراب نوشی کا کلچر عام تھا، جوا عام تھا، زناکاری عام تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آ جانے کے بعد، اس نظام کے دنیا پہ لاگو ہو جانے کے بعد، کتب احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 زنا کی حدیں نہیں ملتی ہیں، 10 زنا کی حدیں نہیں ملتی ہیں۔ اور حضرات آج عالم پتہ ہے کیا ہے؟ شہباز شریف کے دور کے اندر ایک دن یومیہ جو زنا بالجبر اس کی وارداتیں یومیہ جو ریکارڈ پہ آتی تھیں وہ 3 تھیں۔ حقیقت بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں جرائم کا خاتمہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان جرائم سے پاک ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ قانون زمین پر نافذ کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ رب العزت کے احسان کے ساتھ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، اس کو نافذ کرنے کی حقیقی کوشش کی جائے، اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کا عطا کردہ قانون زمین پہ نافذ ہو جائے، تو دوسرا بڑا اشکال اور دوسری بڑی مصیبت جو ہم پر آج ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا حل بھی اللہ رب العزت نے اسی نظام کے نفاذ کے اندر بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ آج سب سے بڑا رونا کیا ہے؟ معیشت۔ یہ کرونا، اس کے دوران بھی اگر ہم پہ سب سے بڑی کوئی آفت تھی، کوئی مصیبت تھی، تو وہ یہی معیشت کی تھی کہ بھائی معیشت جو ہے آج وہ ہماری تباہ ہو گئی ہے، کولیپس کر گئی ہے، کریش کر گئی ہے۔ آج پوری دنیا ریسیشن کے دور سے گزر رہی ہے، آج پوری دنیا کی معیشت اور معاشی نظام جو ہے وہ تباہ کاری کی طرف چلا گیا ہے۔ میں سچی بات یہ ہے کہا کرتا ہوں، یہ دنیا کے اندر سے معدنیات کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، فلاں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، گیس ختم ہوتی جا رہی ہے جناب، یہ کروڈ آئل ختم ہوتا جا رہا ہے، پیٹرول ختم ہو جائے گا، فلاں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سچی بات یہ ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کچھ بھی ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سب کو تھام لیا ہے، اللہ رب العزت نے ہم پر اس کو روک لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آج معیشت، ہر بندہ معاشیات کے پیچھے، بھئی مولوی کیا کریں گے، علماء کیا کریں گے، جناب ابھی تو عمران خان سے نہیں معیشت سنبھالی جا رہی، نواز شریف سے نہیں سنبھالی جا رہی، اتنی بڑی ڈگریاں پوری دنیا کے اندر معاشیات پڑھنے والے، پوری دنیا کے اندر جا کے ریسرچیں کرنے والے، ان سے ملک کی معیشت نہیں سنور رہی، اللہ کی قسم نہیں سنور سکتی ہے۔ قرآن مجید نے اس معیشت کا حل پہلے سے بیان کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور اگر تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے قرآن مجید کو ماننے والے، اگر اس کو زمین کے اوپر نافذ کر دیتے تو کیا نتیجہ نکلتا؟ اللہ آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا، اللہ زمین کو بھی حکم دیتا کہ زمین کے اندر سے بھی رزق کے خزانے باہر نکل آتے۔ آسمان و زمین اگر آج تمہارے لیے خشک ہو گئے ہیں، اگر آج تمہارے لیے مردہ ہو گئے ہیں، تو اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون سے دستبرداری کو اختیار کیا ہے۔ آج ذلت مسکنت تمہارا مقدر بن گئی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ تم نے اللہ رب العزت کی آیات سے کفر کیا، اللہ رب العزت نے ذلت مسکنت اور اپنے غضب کو تم پر نازل کر دیا ہے۔ اور قرآن مجید اس کی آیت کے ساتھ جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی، لحد یقام فی الارض،
اگر اللہ رب العزت کی حدود میں سے ایک حد کا زمین پہ قائم کیا جائے، ایک حد کا قیام زمین پہ، اس کی برکات وہ کتنی زیادہ ہیں. خیر لہم من ان یمت، اس بات سے زیادہ ان لوگوں کے لیے خیر ہے اس میں کہ ان کے اوپر 40 دن رحمت و برکات کی بارش ہو. 40 دن کی رحمت و برکات کی بارش ایک طرف، اس کی رحمتیں کم ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ حدود میں سے ایک حد کے قیام کے اندر رحمتیں زیادہ ہیں. آج معیشت کی ترقی بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو حقیقت بات یہ ہے وہ اللہ رب العزت کے عطا کردہ قانون کے نفاذ کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہمیں اپنے عقیدہ کو، منہج کو، سچی بات یہ بھی بتلاؤں، یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، یہ میرا منہج، یہ میرا عقیدہ ہے. آپ کا کام ہے کوشش کرنا، آپ کا کام ہے جد و جہد کرنا، آپ کا کام ہے دل کے خلوص کو لے کر نکلنا. زمین کے اوپر اگر زمین کے اوپر اللہ رب العزت کے دین کے نفاذ کے ذریعے زمین پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے اپنے اندر سے ذخائر کو نکال سکتی ہے، تو تیرے اللہ رب العزت کے دین کے قانون کے ساتھ خلوص کی وجہ سے اللہ رب العزت تیرے لیے معیشت کی ترقی کو مسخر کر سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خالص دل کے ساتھ ارادہ کریں، جد و جہد کریں، اللہ رب العزت آپ کی معیشت کو سنوار دے گا، آپ کے دل کی حالت کو خوف کو امن کے ساتھ تبدیل کر دے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات دی وقار، اللہ رب العزت کی دھرتی پہ اللہ رب العزت کے نظام، اس کی بے شمار برکات ہیں، اور اگر حقیقت کے اندر ہم اللہ رب العزت کے قانون کے نفاذ کی کوشش کریں اور اس جد و جہد کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو چاہتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے حکم اور اس کو شریعت کی طرف سے فرض سمجھتے ہوئے اگر ہم صدق کے دل کے ساتھ ایسے عظیم نظام کے قیام کی جد و جہد کریں گے تو ہمیں ویسے حکمران حاصل ہوں گے جیسے حکمران ہماری ترقی، ہماری بقا کے لیے ہمیں مطلوب ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ قانون وہ اتنی برکتوں والا ہے، وہ اتنی رحمتوں والا ہے، اور وہ قانون اتنا دل کو چھو جانے والا ہے. اس کی برکات کو سن کر دل میں اس قدر اس نظام سے محبت داخل ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب بنو مخزوم کی فاطمہ اس کی سفارش کے لیے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے کہ یہ بڑے حسب و نسب والی ہے، یہ اپنے قبیلہ کے اندر
بڑی شان و شوکت والی ہے، اس کے اوپر حدود اللہ میں سے حد کا قیام نہ کیا جائے۔ تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اسلامی نظام کی عظمت کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم اگر حتیجہ کی بیٹی، حسنین کی ماں، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ بھی چوری کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ اور اسلام اس نے پھر کیسے عظیم حکمران دیکھے، خلفاء ان کی کیا بات کریں، ان خلفاء ان کے زیر سایہ کام کرنے والا، ان کا گورنر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی عظمت اور اسلامی نظام یا اسلامی طرز حکومت کی عظمت کی دلیل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سعید بن عامر کی شکایت آئی، اور شکایت کیسی شکایت ہے؟ آج ہم کس سے شکایت کریں؟ آج ہمارے علماء شہید ہوں، ملک میں بدامنی ہو، لوگ بھوکے سوئیں، ڈاکہ زنی، چوری رساگیری عام ہو، لوگ کس سے شکایت کریں؟ وہاں لوگ سیدھا خلیفۃ المسلمین اس کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے تھے اور کہہ رہے ہیں امیر المومنین سعید بن عامر کی شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ امیر المومنین شکایات یہ ہیں، دن کو لیٹ آتا ہے، رات کو ہماری بات نہیں سنتا ہے، رات کو ہمیں دستیاب نہیں ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتا ہے، اور امیر المومنین بڑی بڑی مجالس میں بیٹھا ہوا ایک دم غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ تقویٰ کے پہاڑ لوگ، وہ تقویٰ سے بھرے ہوئے حکمران، سعید بن عامر نے جواب دہی کے وجہ سے اپنی ان چیزوں سے پردہ اٹھایا اور سیدنا عمر کو بیان کیا، سیدنا عمر میری بیوی بیمار ہے، گھر پر کوئی ملازم نہیں ہے، گھر کے معاملات کو سوار کر آنا ہوتا ہے، اس لیے کچھ دیر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین دن رعایا کے لیے رکھا ہے، رات کائنات کے رب کے سامنے جھکنے کے لیے رکھی ہے، اس لیے رات کو حاضر نہیں ہوتا۔ اور امیر المومنین ہفتے میں ایک دن چھٹی اس لیے کرتا ہوں۔ کس لیے کرتے ہو؟ کہا اس لیے کرتا ہوں امیر المومنین لباس ایک ہے، 6 دن اس کو پہنتا ہوں، 7ویں دن اس کو دھو کر خشک کرتا ہوں۔ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ امیر المومنین ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے حبیب کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس زندہ وجود کے اندر چھریوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، اس زندہ وجود کے اوپر نیزوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ لوگوں، اگر ایسے حکمران چاہتے ہو تو حقیقت بات یہ ہے وہ اسلام سے ملیں گے، دنیا کے کسی نظام سے نہیں ملیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہو
دنیا کے اندر آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑتی ہے، آج مسلمان اپنے اسلام پہ شرمندہ ہیں، آج مسلمان اسلامی نظام پہ شرمندہ ہیں، آج مسلمان جہاد پہ شرمندہ ہیں۔ آج سچی بات یہ ہے، اپنے اوپر سے اس شرمندگی کی چادر کو اتار کر اسلامی نظام، جہاد فی سبیل اللہ اور نظام مصطفیٰ کے قیام کی جد و جہد کو اپنا فخر بنا لو۔ اللہ کی قسم ساری کائنات کو اللہ رب العزت تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ اللہ رب العزت پاکستان کو اور پوری دنیا کو اسلامی نظام کی برکات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے یہ کام لے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں سے ہوں، نظام مصطفیٰ اس کو قائم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ دوبارہ یہ بات، اللہ اپنا نام، اپنا نمائش، اپنی نمود نہیں چاہیے، اللہ کوئی لیڈری، کوئی ممبری نہیں چاہیے، اللہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنے والے کارکنوں میں ہمیں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔